اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آیت نمبر 41 ہے، سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ فکیفا، پھر یا سو ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس امت پر گواہ بنائے گا۔ اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ظلم کی نفی فرمائی تھی کہ ظلم نہیں ہوگا، اور جو لوگ نیکی لے کر آئیں گے ان کو کئی گنا اجر دیا جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا یا برا بدلہ کس طرح ملے گا، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا ان لوگوں کی گواہی سے ملے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے۔ پیغام پہنچانے والے جو آئے، جنہوں نے پیغام پہنچایا، ان کو بطور گواہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑے گا، اور سب کی گواہی دینے کے لیے کون تشریف لائیں گے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ فرمائے فکیفا اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم گواہی دینے والوں کو، یعنی حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو طلب کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، فرمایا کہ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کیا فرمایا؟ اقرأ علیہ، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ، آپ کو سناؤ، آپ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، سنائیے مجھے، ٹھیک ہے۔ فإنی احب ان اسمعہ من غیری، فقرات سورۃ النساء، میں نے فرمایا کہ میں نے تلاوت کی سورۃ النساء کی یہی آیت، حتی اتیت علی ہذہ الآیہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قال، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبک الآن، یعنی اب بس کرو۔ فالتفت الیہ فإذا عیناہ تذرفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن کو سنوں۔ تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت تک پہنچا، جو یہ آیت ہے، یہ آپ کے سامنے فکیف اذا جئنا، تو جب اس آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو، حسبک الآن، اب بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، کیا تھیں؟ آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنکھیں اشکبار تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد تلاوت کریں گے یہاں سے۔ اور
اسی مضمون سے یعنی مطابقت کرتی ہوئی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ میں، وہ 143 پہ، وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو پہلے آپ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آگے اسی آیت کا یعنی ٹکڑا ہے لیکن ہم نے یہ تلاوت نہیں کیا، تو اس کی تھوڑی سی پہلے آپ دیکھ لیجئے تو تاکہ آپ کو یہ آیت مبارکہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مختصر یہ کہ اس سے 3 قسم کی شہادت مراد ہے۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ کرام تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا رب، اے ہمارے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد نیا کام یعنی شروع کر دیا تھا، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا تو آپ نہیں جانتے۔ میں کہوں گا جیسے صالح بندے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 117 ہے۔ اور میں ان پر گواہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا تو قیامت کے دن کہ اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، ما دمت فیہم، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی، آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تفسیر آپ کو بخاری شریف میں بھی مل جائے گی، اس حدیث شریف کی، اس قرآن مجید کی آیت کی جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور حجۃ الوداع والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھی تھی یہ بات کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا آپ لوگوں تک؟ آپ نے کہا تھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ بخاری شریف میں کتاب الحج میں آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی۔ تو اب جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکیں گے، ٹھیک ہے، گواہی دے سکیں گے، اور جبھی وہ امت وسط کہلانے کا حقدار بھی ہو جائیں گے۔ اور جب امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہیں، آپ بتائیے، خاموش رہیں، چپ چاپ رہیں اور دیکھتے رہیں، گونگے بہرے بنے رہیں، تو وہ کیا گواہی دیں گے؟ وہ گواہی نہیں دے سکیں گے، اور نہ امت وسط کا مصداق ہوں گے کہ وہ امت وسط کہلائیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ امت وسط یعنی ایک درمیانی امت، اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپا اور بچپنے کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ایک جوان لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امت کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک درمیانی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ بہرحال ابھی ہمارا یہاں پر وہ ٹاپک نہیں ہے، ہم تو آپ کو جو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اس کو آپ اپنی توجہ رکھیے اس کے اوپر، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر اس پر عمل بھی کیجئے۔ اور دوسری شہادت وہ کیا ہے؟ دوسری شہادت وہ ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، کون؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی امت کو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں،
نوح علیہ السلام کی امتی کیا کہیں گے؟ جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے نہیں انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا ہمارے پاس، تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ نہیں انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہاری گواہی یا تمہاری شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ٹھیک ہے، آپ بخاری شریف میں اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، گواہی ہے۔ مومن کے لیے گواہی دے کہ یہ نیک ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ یہ بھی حدیث شریف آپ کو بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں مل جائے گی 1367 پر۔ اب میرے اور آپ کے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سب کچھ بیان کر دیا ہے اپنی کتاب میں، اب یہاں پر ہمیں توجہ بھی دلائی ہے کہ میدان آخرت میں ہماری حاضری ہونی ہے، اس حاضری کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور کفار قریش کی بھی یہاں پر کیا ہے، ان کی باتوں کا بھی رد کرنا بھی مقصود ہے، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میدان حشر میں ہر امت کے نبی اپنی امت کے نیک اور بد اعمال پر بطور گواہ پیش ہوں گے۔ میں نے اور آپ نے کبھی اس بات پر سوچا کہ جب نبی ہمارے حق میں یا اللہ نہ کرے اگر خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اپنی امت پر گواہ بن کر، حاضر ہوں گے، اور بطور خاص ان کفار و مشرکین کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کیا کیا؟ انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ ہم نے اور آپ نے کبھی اس کی تیاری کی؟ اب آپ نے دیکھا بخاری شریف حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت جب سنی تھی تو آپ نے کہا کہ حسبک الآن، اب بس کرو۔ آپ رونے لگے تھے، آپ خود رونے لگ گئے تھے، اس آیت مبارکہ کو سن کر رونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے آپ نے کبھی توجہ دی ان آیات پر کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے بارے میں کیا گواہی ہوگی وہاں پر، یا ہم کسی کے لیے کیا گواہی دیں گے؟ ہم بھی تو امت وسط ہیں، ہم کیا گواہی دیں گے؟ ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں، اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین رکھیں، دوسروں کو سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کل بروز حشر اللہ کی عدالت میں ہمیں اور آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ بلکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کی قوم پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کھڑی ہوگی، حدیث شریف ہے، امت کھڑی ہو کر گواہی دے گی کہ اللہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں انہوں نے ڈرایا ہے لوگوں کو 950 سال، تو بلکہ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ یہ لوگ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ کہاں سے گواہی دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے؟ کیسے ہمارے شہید ہو گئے؟ یہ کیسے شہادت دینے والے ہو گئے؟ یہ تو آئے ہی نہیں تھے، یہ تو آئے آخر میں۔ تو یہ لوگ پتہ ہے کیا جواب دیں گے اس امت کے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ پتہ ہے کیا گواہی دیں گے؟ کہیں گے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید سے، ہم نے قرآن پڑھا تھا، قرآن میں لکھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور بہت عمدہ طریقے سے نصیحت کی ہے، چپکے چپکے بھی، مجمع میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، ٹھیک ہے، اجتماع میں بھی اور اکیلے اکیلے بھی بہت نصیحت کی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ضد کی، ہٹ دھرمی کی، نہیں مانا۔ تو اس قرآن سے گواہی دیں گے۔ جب میں نے اور آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کھولنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔
تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، بار بار سمجھیں گے. ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے گا پھر سمجھیں گے، اور پھر سمجھیں گے، پھر کھولیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.